کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. سندھی کو پنجابی سے لڑاؤ، پشتون کو مہاجر سے لڑاؤ، پشتون کو سندھی سے لڑاؤ، پشتون کو بلوچ سے، بلوچ کو پشتون سے لڑاؤ، پنجابی کو دوسرے قوم سے لڑاؤ، پھر دوسری طرف دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ، شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑاؤ، حیاتی کو مماتی کے ساتھ لڑاؤ، مقلد کو غیر مقلد کے ساتھ لڑاؤ. لڑاؤ اور حکومت کرو. اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. گرامی صدر کانفرنس، اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شریک علماء کرام، کراچی کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو
اس عظیم الشان عنوان سے معنون کانفرنس میں شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی. اللہ تعالی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس کاوش، محنت اور جدوجہد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھ سے پہلے اکابر علماء کرام نے ختم نبوت کے حوالے سے، ہر مقرر نے اپنے علم اور دانست کے مطابق گفتگو کی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے حضرت کی اجازت سے عرض کروں گا. سب سے بنیادی سوال یہ کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، بڑے اور چھوٹے شہروں میں کیا وجہ ہے کیا ختم نبوت کے عنوان سے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ یہ منظر کسی اور ملک میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا اور ہمیں بچپن سے یہی پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن 74 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسلام اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مظلوم ہے. کیوں؟ یہ سوال 24 کروڑ عوام سے نہیں، یہ سوال علماء کرام سے نہیں، یہ سوال جمعیت علماء اسلام سے نہیں، یہ سوال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ علماء ہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، یا 24 کروڑ عوام، ہر ایک نے اپنے حجم کے مطابق دین اسلام، ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ، ناموس رسالت کی دفاع میں خدمت کی ہے. آج اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے، آج اگر آئینی اور قانونی حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے، اور ناموس رسالت کے عزت اور عظمت کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے پاکستان کے آئین اور قانون نے، تو یہ انہی علماء کی مرہونی منت ہے جس کی پشت پر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کھڑے ہیں. لیکن سوال پھر کس سے ہے؟ سوال حکمرانوں سے ہے. 74 سال اس ملک میں حکمرانی کس نے کی ہے؟ دو طبقوں نے کی ہے حکمرانی.
یا تو خاکی کپڑوں نے کی ہے یا شیروانی، سیاہ شیروانی میں ملبوس سویلین حکمران نے حکمرانی کی ہے۔ سوال ان دو طبقوں سے ہے، سوال ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 74 سال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مراکز سمجھے جاتے ہیں، داڑھی اور پگڑی کو خوف، دہشت اور دہشت گردی کی علامت کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیوں منبر اور محراب کی آزادی پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ذریعے قدغنیں لگائی جا رہی ہے اس ملک میں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اس کا جواب جج نے دینا ہے، اس کا جواب وزیر اعظم اور صدر نے دینا ہے، اس کا جواب جرنیل نے دینا ہے، اور اس کا جواب سویلین اور ملٹری بیوروکریسی نے دینا ہے، اور یہ پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے۔ اگر آپ اس بنیاد پر کہ قوم کی قیادت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں دینی مدارس کی تعلیم اور تربیت کی روشنی میں قوم کو ہر گلی اور ہر کوچے میں، ہر چوک اور ہر چوراہے پر، پاکستان کے کونے کونے میں دینی مدارس کے ذریعے مجلس تحفظ ختم نبوت کی توسط سے طریقت، تصوف اور خانقاہ کے ذریعے تبلیغ اور دعوت اسلام کے ذریعے اور سیاسی پلیٹ فارم جمعیت علماء اسلام کے ذریعے یہی کوششیں جاری ہے جو یہ سب کے سب یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو اس اسلامی قلعے میں خطرہ ہے۔ ناموس رسالت پر آئے روز عالمی دباؤ میں حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دینی مدارس غیر محفوظ ہے، منبر اور محراب غیر محفوظ ہے۔ تو مولانا آزاد نے ٹھیک کہا تھا، مولانا آزاد نے پاکستان کے قیام سے پہلے حکمرانوں کو اچھا لگے یا برا لگے جواب دے قوم کو، مولانا آزاد نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بے شک آپ اسلام کے نام پر ایک جدید ریاست بنا دیں، ایک نیا ملک وجود میں آ جائے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، یاد رکھو، جب آپ ملک بنائیں گے اور اسلام کے نام پر بنائیں گے، یہ یاد رکھو پاکستان میں اسلام غیر محفوظ رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان غیر محفوظ رہے گا۔ آج دیکھیے نا، اس کو کہتے ہیں سیاسی ویژن، اس کو کہتے ہیں سیاسی بصیرت، اس کو کہتے ہیں مدبرانہ سیاست، اس کو کہتے ہیں فہم و فراست۔ اور یہ بھی کہا کہ 25 سے 27 سال میں جو پاکستان آپ بنا رہے ہیں، جن کے حدود ارواں آپ نے متعین کیے ہیں، 25 سے 27 سال میں یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی مولانا آزاد نے کہا
اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ پاکستان میں رہنے والے کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکے گا، اس میں لسانیت کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اس میں صوبائیت کے نام پر تقسیم ہوگی، ایک ملت بنانے کے لیے کبھی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کو لڑوایا۔ وہی لاڈ میں کالے کے فارمولے پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، سندھی کو پنجابی سے لڑاؤ، پشتون کو مہاجر سے لڑاؤ، پشتون کو سندھی سے لڑاؤ، پشتون کو بلوچ سے، بلوچ کو پشتون سے لڑاؤ، پنجابی کو دوسرے قوم سے لڑاؤ، پھر دوسری طرف دیوبندی کو بریلوی سے لڑاؤ، شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑاؤ، حیاتی کو مماتی کے ساتھ لڑاؤ، مقلد کو غیر مقلد کے ساتھ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ مولانا آزاد نے کہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اسلام بھول جائیں گے، نظریہ اسلام نئی جنریشن جیسے ہی آئے گی وہ نظریہ اسلام بھول جائیں گے۔ آج آپ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں، باولپور کی یونیورسٹی میں جائیں، A1 اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں جائیں، یہاں کراچی کی یونیورسٹی میں، کالجوں میں جائے، دیکھے کہاں ہے اسلام؟ اسلام تو نام ہے اخلاقیات کا، اسلام تو نام ہے تہذیب کا۔ انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں انسانیت کو سیرت اور کردار سکھاؤں۔ آج کہاں ہے؟ باولپور یونیورسٹی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کتنی ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کہاں نہیں ہو رہا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ آپ کے جیب میں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ ڈیجیٹل میڈیا تو جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن یہی بچے، یہی نوجوان، یہی بچیاں، یہی نوجوان لڑکیاں، یہی قوم کی بیٹیاں تو مدارس میں بھی لاکھوں میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دل خراش واقعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاد ٹھیک ہے، مربی ٹھیک ہے، اخلاقیات سکھانے والے ٹھیک ہے۔ اب ہمیں اخلاقیات کون سکھائے گا؟ عالمی سطح پر پاکستان پر دباؤ ہے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرے، ناموس رسالت کا قانون جو انسداد توہین رسالت کے نام سے ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور وہ تمام دفعات جو تعزیرات پاکستان سے ان کا تعلق ہے وہ ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ہر انسان کو آزادی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس پارلیمنٹ میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ جس نے سن 1973 کا آئین بنایا ہے، وہ آئین، جس آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس ریاست کا اور اس مملکت کا ریاستی اور مملکتی مذہب دین اسلام ہوگا۔ یہ آئین کہتا ہے۔ یہ فیصلہ مولانا خاکوانی کا نہیں ہے، یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہے،
پاکستان کے پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی منبر اور محراب کا فیصلہ نہیں ہے۔ تم تو منبر اور محراب کو تھانہ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ تو پاکستان کو بھی بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی لاکھوں علماء ہے، وہاں بھی لاکھوں مدارس ہے، وہاں بھی لاکھوں طلباء ہے، وہاں بھی بخاری پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، وہاں بھی دورہ تفسیر پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہی نصاب پڑھایا جاتا ہے وہاں۔ لیکن علماء کی اس ریاست کی سیاست اور حکومت میں ایک پیسے برابر کی رول اور کردار نہیں ہے۔ لیکن آج لانڈی میں ہزاروں لوگوں کے سامنے حمداللہ جتنا کمزور آدمی جیسا کمزور آدمی کھڑے ہو کر ریاست کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور حکمران کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے چیلنج کر رہا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ ایک زندگی ہے ہمارے پاس، خدا نے لینا ہے، تم نے لینا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور زندگی کی سودا تو ہم نے کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ بیع شراء تو ہم نے کیا ہے، میرے پیدائش سے پہلے ہی ہوا ہے۔ ہمیں مت ڈراؤ۔ ہم واشنگٹن کو بھی کہتے ہیں، لندن کو بھی کہتے ہیں، برلن کو بھی کہتے ہیں، اسرائیل اور تل ابیب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کے یہ چیلے اور گماشتے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یا لاہور میں، یا کراچی میں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں اور آئے روز اقتدار میں آتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا، ہمیں مت ڈراؤ۔ یہ اس قبیل کے لوگ ہیں، یہ وہ لشکر ہے جو ڈرنے والے نہیں ہے، یہ وہ لشکر ہے جو گھبرانے والے نہیں ہے، یہ گھبراتے نہیں، کبھی آپ کی پھانسی سے بھی نہیں گھبرائیں گے، آپ کی تختہ دار سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو یتیم کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر سکتے ہیں، ہم آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ یہ ڈرنے ورنے کی باتیں چھوڑے، یہ مشرف نے بھی کہا، کمانڈو نے، میں ڈرتا برتا نہیں ہوں، تو پھر بھاگ کیوں گئے بیر؟ لیکن یہ مولوی، یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھاگیں گے بھی نہیں، یہ بکھیں گے بھی نہیں، یہ جھکیں گے بھی نہیں، یہ ڈریں گے بھی نہیں، یہ میدان میں کھڑے ہو کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے جنگ کریں گے۔ آپ اعلان کرو، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں قوت اور طاقت ہے، آپ اعلان کرو۔ میدان بھی حاضر اور گھوڑا بھی حاضر، دیکھیں گے جیت کس کی ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس لشکر کی قیادت رب خود کرے گا۔ لہذا میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ کہاں کا قانون؟ کہاں کا قانون؟ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، مان لیا نہیں لینا، لیکن 7 ستمبر سن 1974 سے لے کر آج تک جو قانون، آئین، دستور، پارلیمنٹ، عدالت کا باغی ہے، یہ کون؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی تو ان کو یا ان کے ابا کو کہوں کہ یہ قانون کے بھی باغی ہے، یہ آئین کے بھی باغی ہے،
یہ اسلام کے بھی باغی ہے، یہ پاکستان کے بھی باغی ہے، یہ پاکستانی عدالتوں کے بھی غدار اور باغی ہے، اور ہمارے آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق اس کی سزا موت ہے۔ تم نے کیوں تحفظ دیے؟ مجھ سے تو حکیم اللہ مسعود مانگ رہے ہو، مجھ سے تو بیت اللہ مسعود مانگ رہے ہو، مجھ سے تو اسامہ مانگ رہے ہو، مجھ سے تو الیاس کاشمیری مانگ رہے ہو، مجھ سے تو مسعود اظہر مانگ رہے ہو، مجھ سے تو مسعود باللہ مانگ رہے ہو، لیکن ایک حرامی کھائے جانے پہ بھی ہمارے حوالے کرے نا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، یہ میں نہیں للکار کہتا، ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا۔ جب قرآن نے گستاخ رسول کو زنیم اور حرامی کہا ہے تو میں کیوں حرامی نہ کہوں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ پڑھیے علماء کرام، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ معنی ملے گا، یہ مفہوم آپ کو ملے گا کہ زنیم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حرام۔ کس کو کہا؟ گستاخ رسول کو کہا۔ تو کیا قیدانی اور مرزائی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ اس سے تو بڑا گستاخ ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ تو کیا اگر ہم شیطان کو، یا قرآن نے شیطان کو رجیم کہا ہے، قرآن نے شیطان کو رجیم کہا ہے، تو اسی قرآن نے گستاخ رسول کو زنیم کہا ہے۔ اور زنیم علماء کرام بیٹھے، جب یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، تو ولید اپنے والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دل سے مان رہا تھا کہ محمد سچا ہے، ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمانوں کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ انہوں نے میرے بارے میں 10 علامات بیان کیے ہیں، 10 میں سے 9 میں مانتا ہوں، 9 مجھ میں موجود ہے، لیکن ایک کی توثیق، تصدیق، تائید اور فیصلہ تم یہ کرنا ہے۔ بتاؤ میں ولد زنا ہوں یا نہیں ہوں، بتاؤ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ والدہ نے مجبور ہو کے کہا کہ آپ کے والد کے نطفے میں وہ سکت نہیں تھی، وہ قوت و طاقت نہیں تھی، وہ جراثیم نہیں تھا جس سے بچہ پیدا ہو سکے۔ میں نے ایک چرواہے سے زنا کروا کے، جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کا نبی سچ کہہ رہا ہے، تم حرامی ہے۔ اب آپ بتاؤ ہم کس کے لشکر ہیں بھائی؟ ہاں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہیں، ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس آیات کا مصداق بنیں۔ جیسے میں آ رہا تھا، اعجاز مصطفیٰ صاحب سے وہ سنا رہے تھے، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان مرتدین، اس فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے ایک جماعت پیدا کر کے کھڑا کروں گا، ایک جماعت پیدا کر کے کھڑا کروں گا اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کو انجام تک پہنچانے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی، لیکن 23 سالہ پیغمبر کی انقلابی زندگی میں، 23 سالہ پیغمبر کی انقلابی زندگی میں 259 مسلمان شہید ہوئے۔ 23 سالہ انقلابی زندگی میں صرف اور صرف 259 مسلمان شہید ہوئے،
اور جنگیں کتنی ہوئی؟ 81۔ 27 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، لیکن 259 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن ایک مسیلمہ کو انجام تک پہنچانے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا مجرم تھا، اس لیے صحابہ کرام نے قربانی دی۔ لہذا آپ اس آیات کے مصداق ہے، بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اگر کوئی آپ کو گالی دینا چاہے، گالی دے، بکے، جتنے بھی بکتا ہے بکے۔ وہ ہمیں ملامت کرنا چاہے، کوئی کیا پسندی کے نام سے، کوئی شدت پسندی کے نام سے، کوئی دہشت گردی کے نام سے، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، اگر ختم نبوت کی دفاع دہشت گردی ہے تو میں کل بھی دہشت گرد تھا، آج بھی دہشت گرد ہوں، اور قیامت تک یہ دہشت گردی جاری رہے گی۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ تم عراق پر چڑھائی کرو، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تم لیبیا پر چڑھائی کرو، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تم 60 سال سے فلسطین کو مار رہے ہو، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ 45 سال سے افغانستان پر تم نے چڑھائی کی ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تم نے 20 سال میں 60 لاکھ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنایا، اس سے بڑا کوئی دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ خود بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اتنا ڈھیٹ ہے تم۔ یہ واشنگٹن کو کہہ رہا ہوں، مغرب اور یورپ کو، خود اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہو۔ بابا مجھے تو اپنے مذہب پر عمل کرنے دو۔ کہاں ہے مذہبی آزادی؟ بین الاقوامی عالمی انسانی حقوق کی چارٹر کے مطابق ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تم مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں جانوں، میرا کام جانے، میں پاکستان میں اسلامی نظام چاہتا ہوں، میرا جمہوری حق ہے، میرا آئینی حق ہے، میرا دستوری حق ہے۔ تم کون ہو کہ مجھے کہتے ہو کہ اسلام کی بات مت کرو؟ اسلام کی بات ہوگی نہیں، قرآن اور سنت کی بات ہوگی ادھر۔ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، پاکستان کا یا قرآن کا، اسلام کا یا پاکستان کا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان مضبوط ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، ہر دشمن کے مقابلے میں مضبوط ہو۔ کیا کوئی ایسا پاکستانی، ایسے پاکستانی شہری جو پاکستان سے کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، اور وہ پاکستان کا دشمن ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کم سے کم اس طبقے میں نہیں ہو سکتا۔ باقیوں میں ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کم سے کم اس طبقے میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی مضبوطی اگر سیاسی استحکام میں ہے، اگر معاشی استحکام میں ہے، اگر دفاعی قوت اور استحکام میں ہے، تو ان سب سے بڑھ کر نظریاتی اسلامی استحکام میں ہے۔ جب آپ کا اساس، آپ کا نظریہ، آپ کی جڑ مضبوط نہ ہو، یہ سیاسی معاشی استحکام سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ سارے چھوڑ بیٹے، 74 سال سے حکمران کون ہے، خزانے میں کچھ نہیں۔ کتنے رشوت خور آئے، کتنے رشوت خور گئے، کرپشن کی کتنی لمبی فہرست ہے، چوروں کی کتنی لمبی فہرست ہے، قاتلوں کی کتنی لمبی فہرست ہے، لینڈ مافیا کی کتنی لمبی فہرست ہے، لیکن کسی مولوی کا نام نہیں، کسی داڑھی اور پگڑی والے کا نام نہیں۔ غداروں کی بھی ایک فہرست ہے، آپ کہتے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ کو مولوی میں غدار نہیں ملا۔ تو جب ہم محب وطن ہے، جب ہم محب وطن ہے اور تم بھی مانتے ہو اندر بیٹھ کے، تو پھر وطن سے پہلے میں محب عقیدہ ختم نبوت ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پاکستان سے بھی مقدم اور مقدس، عقیدہ ختم نبوت
جمہوریت سے بھی مقدم اور مقدس، اور جو آئین مجھے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ میں دے، لہٰذا یہ اس سے بھی مقدم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔